نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ ثانی اثنین کی تنویر کو ہم جانتے ہیں۔ ثانی اثنین کی تنویر کو ہم جانتے ہیں، یعنی اس لفظ کی تفسیر کو ہم جانتے ہیں۔ روضہ سید لولاک ہے مدفن جس کا، روضہ سید لولاک ہے مدفن جس کا، اس ابو بکر کی توقیر کو ہم جانتے ہیں۔ سورہ نور کے انوار سے ہم واقف ہیں، سورہ نور کے انوار سے ہم واقف ہیں، یعنی آیت تطہیر کو ہم جانتے ہیں۔ جس کے گھر کچھ بھی نہیں خدا و محمد کے سوا، جس کے گھر کچھ نہیں خدا و محمد کے سوا، اس ابو بکر کی جاگیر کو ہم جانتے ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک کہتے ہو کہ ابو بکر کے مجنون ہیں ہم، ٹھیک کہتے ہو کہ ابو بکر کے مجنون ہیں ہم، کیونکہ سچائی کے اس پیر کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ سچائی کے اس پیر کو ہم جانتے ہیں۔ سانپ، غار کے سانپ کو پہچانتے ہیں میاں ہم، غار کے سانپ کو بھی پہچانتے ہیں میاں ہم، ودھا رخ پہ گرے نیر کو ہم جانتے ہیں۔ ثانی اثنین کی تنویر کو ہم جانتے ہیں، یعنی اس لفظ کی تفسیر کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، حضور پرنور شافع یوم النشور، زینت بزم کائنات، فخر موجودات، حامی بے کساں، غم گسار زماں، سید سروراں، دستگیر دو جہاں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا رب ذوالجلال حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کر کے دونوں جہان بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج کا یہ نورانی، وجدانی، ایمانی، حقانی پروگرام خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فضائل، مناقب اور شان کے حوالہ سے آج کی آپ کی اس جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ آج کے اس پروگرام کے روح رواں خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان، حضرت العلام، حضرت علامہ مولانا پیر حکیم محمد قمر لطیف صدیقی نشاہی زیدہ مجدہ، آپ بھی جلوہ گر ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت محمد قاسم رضوی صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو چند منٹوں کے لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ چند گزارشات کروں گا۔ یہ دوست جو ہیں یہ سامنے آ جائیں۔
بات آپ سے کرنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بہت شانیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر متعدد آیات ایسی ہیں کہ جو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے کہ جو آج تک کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ آپ کے مقام اور مرتبے کو اس حدیث سے بخوبی پہچانا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف پوری کائنات میں جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ پہلی امتوں میں ہیں یا اس امت میں ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں ان کے ایمان کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے۔ فرمایا ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان عطا فرمائی ہے، آج ہم جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور آپ کی افضلیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کوئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو شان کو بیان کرتے ہیں، مقام کو بیان کرتے ہیں، عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن پھر عقیدے کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ وجہ صرف یہ ہے کہ عقیدہ بیان، شان بیان کرنا، مناقب بیان کرنا اور ہے، لیکن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو ماننا یہ اور ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ ہونے کی وجہ سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت نہیں ملی، بلکہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال رکھا گیا، حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر ہوگا یا عمر ہوگا یا عثمان یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سب سے افضل ہوگا اور تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ اسے میرا خلیفہ بنا دے گا۔ میں کہ اس حدیث کے جواب میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ آپ عرض کرتے ہیں آقا اگر افضل اور اعلیٰ ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم سب میں ابو بکر سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں ہے، اور میں کہ آپ پہلے ہی افضل تھے تو اسی لیے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ اب دیکھو کہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن کی آیات کو نازل فرمایا۔ اب میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، یہ بھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے۔ میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، اور میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر کوئی اپنے بچپن کا کوئی واقعہ تو سناؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری عمر 4 برس کی تھی، یعنی میں 4 سال کا تھا کہ میرے باپ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بت خانے میں لے کے گئے۔ آقا جب میں بت خانے کے سامنے گیا تو میں نے کھڑے ہو کے وہاں سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال میں نے یہ کیا، کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کوئی جواب آیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بول تو سکتا نہیں تھا تو جواب کیا آنا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے دوسرا سوال کیا کہ میرے تن پہ کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے پہناؤ۔ آقا اس نے اس کا جواب بھی کوئی نہیں دیا۔ میرے آقا میں نے تیسرا سوال جب کیا کہ ہاتھ
ہاتھ میں پتھر اٹھایا. اب ذرا توجہ کرنا کہ 4 سال کی عمر ہے, ہاتھ کتنا بڑا ہوگا اور اس ہاتھ میں پتھر کتنا بڑا ہوگا, اندازہ ہو سکتا ہے؟ یعنی ہاتھ بھی چھوٹا تو پتھر بھی چھوٹا. بڑے بت کے جب مارا تو وہ پاش پاش ہوا. اندازہ کرو نا کہ بڑے بڑے بت کرائے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میں کہ آج بھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام, عظمت اور شان اور آپ کی افضلیت کو نہیں سمجھتے, وہ بھی بڑے بڑے بت گرے. بڑے بڑے جو تھے وہ گر کے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی وجہ سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اور شان عطا فرمائی ہے. میں کہتا ہوں تاریخ کھنگال کے دیکھو کہ تمہیں کوئی اتنی چھوٹی عمر کا بھی بہت شکن بندہ ملے گا کہ 4 سال جس کی عمر ہو اور وہ بتوں کو توڑنے والا ہو. فرمایا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا. اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق نہ میں نے, نہ کسی پیر نے, نہ کسی محدث نے, نہ مجدد نے, نہ کسی اور نے. فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. کہتے ہیں کہ جب میرے باپ نے مجھے پکڑ کر میری والدہ حضرت ام الخیر کے پاس لے کے گئے, کہا کہ یہ تیرا بیٹا, اس نے دیکھو آج کام کیا کیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بت خانے میں گیا اور بت کو پتھر مار کے پاش پاش کر کے آیا ہے. تو والدہ کہنے لگی آپ کو آج پتا چلا ہے کہ یہ بت شکن ہے؟ اور میں تو اس وقت کی جانتی ہوں کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے یہ 2 روایتیں ملتی ہیں. آپ فرماتی ہیں مجھے یہ آواز آتی تھی, اور میں کہ تجھے مبارک ہو جو تیری گود میں آنے والا ہے, یہ عتیق بھی ہے, یہ صدیق بھی ہے. آپ زندہ باد. میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ فرمان لگیاں کہ اے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سے تو انہوں آج پتہ لگ گیا. فرمایا کہ اے ادوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف آواز آندی رہی ہے, صدیق بھی ہے, عتیق بھی ہے. یعنی صدیق آپ کی ولادت تو پہلے ہی رب نے عطا فرما, صدیق دا لقب عطا فرما چھڑے. اور دوسری روایت یہ ہے, آپ فرمانی ہے کہ میں گھر دے سارے ہی کام کاج کر دی رہی ہوں, سارے کام کاج کر دی رہی ہوں, لیکن میں نے کدی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور میں اٹھنا بیٹھنا, پانی بھرن جانا اور کام کرنے, کدی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن یوں ہی میں بت خانے جا کے بت نوں سجدہ کرن دا سوچتی سی نا تے اے میرے پیٹ چکر جانا, میں سجدہ نہیں کرن دیندا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے او مقام, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے, اور میں کہ رب نے جی میں مینوں چنیا نا نبیاں وچوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ نو بھی چن کے مینوں عطا فرمایا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تاریخ پڑھو کہ کوئی ایسا وقت, کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسی گھڑی, کوئی ایسا وقت کہ جتھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہوں کہ ابوبکر موجود نہ ہوں. جی کوئی ایسا لمحہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہون اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود نہ ہون. میں نہیں, ایسا لمحہ نہیں. بچپن تو لگ کے مزار تک, قبر تک سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے نال ہے. میں جڑی آیت پڑھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے, یہ آیت دا پس منظر کی ہے کہ کس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت دے پہلے خطیب ہیں, امت دے پہلے خطیب. آج جناب کوئی کتے اسی خطیب کسے نو دعوت دیتی ہوئے کوئی ساڑھے کو آوے اور میں کہ آؤ بقت ہر طرح بندہ کردہ ہے, کیوں جی ہاتھ بھی چمے جاندیں, نظرانے بھی دیتے جاندیں, اور جناب ہار بھی پہنائے جاندیں, جناب لنگر دا اہتمام بھی کیتا جاندہ ہے. کیوں کہ سانو ایک خطیب اللہ اور اس تے رسول دی شان سنان آ رہے ہیں. لیکن جدو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک دی عظمت رو بیان کیتا, کسی نے پھول نہیں چھٹے جی, کس نے نظرانے نہیں دیتے, بلکہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی دی عظمت دے جھنڈے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا پرچار کیتا ہے کہ جدو ادھروں آپ نے عظمت مصطفیٰ بیان کی تھی, لوگوں نے پتھر مارے, ادھروں حضور دی عظمت بیان کی تھی, کسی نے ڈنڈا مارے. اتنا مارے ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ
دے رخسار و نک انج برابر پہچانے نہیں سی جا رہے، لیکن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق جدو بے ہوش ہو کے زمین پہ آئے، گھر لے گئے، ہوش آیا، والدہ نے دودھ پیش کیتا، لیکن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملہ، امام جی دودھ بعد پہلے دسو میرے حضور دا حال کی حضور کیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امت دے پہلے خطیب ہیں، کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا پرچار، اسی طرح آپ سرے راہ گئے، یہودیاں دا کٹ سی، سارے مولوی یہودیاں دے بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر گئے اور آپ نے جا کے پوچھا، اجازت لئی، میں اگر اجازت ہوئے تے اندر آواں، تو انہوں نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں ویکھیا نا کہ آپ تا ایک نام سی، تجارت اندر بھی، پرو پچایت اندر بھی، ہر جگہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق تا ایک مقام ہے۔ لوگوں نے کہا جی آؤ، آپ نے اندر آگے آپ نے فرمایا کہ اجازت ہوئے تو میرے کوئی سوال نے توڑے نہ، انہوں نے کہا جی پوچھو، آپ نے فرمایا کہ میں نے اے دسو کہ جڑیاں کتاب اللہ نے توڑے تے نازل فرمائی ہے، اس کتاب اللہ نے آخر و زمان نبی دیاں شانہ اور مقام بیان کیتے نے کہ نہیں کیتے؟ تو جو ہے انہوں نے کہا جی بالکل ہوئے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر او سارے مقام سچ دسو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے یار محمد عربی چ رکھے نا کہ نہیں رکھے؟ جدو انہوں نے سرکار دا نام سنے یہودی مکر گئے، انہوں نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہے، اس ہور نبی ہے جنہی شانہ بیان ہوئی ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، فرمایا کہ تسی منو نہ منو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جڑیاں شانہ عطا فرمائی ہیں کسی اور نے نہیں، رب نے عطا فرمائی ہیں۔ رب شانہ عطا کرنا ہے، ابو بکر منن والا ہے۔ انہوں نے کہا جی کس رب دی گل کر رہے ہو؟ اس رب دی گل کر رہے ہو کہ جڑا آندہ ہے کہ زکاة دیو، ایک دیو گے تو میں 10 دیاں گا، میں زیادہ دیاں گا، یعنی آیت آندھی ہے کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء۔ انہوں نے کہا ابو بکر جس رب دی تو گل کرنا فقیر ہے، غنی ایسی ہیں۔ اتنی گل کیتی نا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تھپڑ ماریا، بندہ زمین تے آپ تھپڑ مار کے تے چلے گئے۔ انہاں بعد اچ پلان بنایا کہ جناب ہون چلو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی کول جا کے انہوں نے شکایت کرنے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماریا ہے، بجیا تے ایک تھپڑ سی نا، پلاننگ دے نال انہوں نے جناب حالت غیر کر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، جا کے شکایت کر دیتی، حضور نے فرمایا کہ ماریا تے ابوبکر نے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ابوبکر نے مارے ہے؟ کیا جی ہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مارے ہے۔ اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لے آئے، آپ تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا ابوبکر مارے ہے؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم حضور مارے ہے، پر اتنا نہیں مارے ہے جتنی یہ حالت بنا کے آیا، میں تو ایک تھپڑ مارے ہے۔ میں ابوبکر مارے ہے کیوں؟ حضور مارے ہے اس واسطے کہ انہوں نے رب دی گستاخی کی دی ہے، انہوں نے کہا رب فقیر ہے تے غنی ایسی ہیں، اس وجہ تو مارے۔ انہوں نے کہا جی کوئی گواہ ہے تے لے آؤ، اسی تے نہیں کیا۔ ہم دیکھنا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صداقت دی گواہی رب عطا فرما، اللہ عطا فرما رہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گواہی۔ میں کوئی گواہ ہے تے لے آؤ، اسی تے نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کوئی گواہ ہے؟ تو پتہ ہے کہ اسلام گواہی منگدا ہے، روادار و مساوات و رواداری دا درس اسلام عطا کردا ہے کوئی گواہ؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آقا میرے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان، میرے آقا جو دل کردا تسی فیصلہ فرماؤ، پریشان نہ ہو، ابو بکر تواڈے فیصلے تے آمین کہے گا۔ آقا اس وقت میں کلا سا، کوئی نہیں سا، اے میری گواہی یہی دے سکتے ہیں، اگر آندے نہیں تو میرے آقا جو دل کردا تسی فیصلہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس کلام تے اس جملے تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پھر گواہی تے نہیں ہے تے اے تے بدلہ منگن دین، یا رسول اللہ جی میں تواڈا حکم ہو میں ابو بکر راضی، فرمایا ادھر ابو بکر بھی تیار بدلہ دین واسطے، یہودی لین واسطے تیار۔ اتنی دیر نو جبریل امین مصطفیٰ دی بارگاہ حاضر ہوئے، آکے سلام آکھیا، سلام کرن تو بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ رب نے سلام آکھیا، اور رب فرماندا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء۔ پیارے حبیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت
صداقت دی گواہی پہ منگ دینا ہے کہ کوئی گواہی لے آؤ. فرمایا کائنات کوئی ابو بکر دا جملہ سنے نہ سنے. فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء. پیارے حبیب نہ یہودیاں نے جو بک بک کی تھی ہے, اگر کسی نے نہیں سنیا تو نہ سنے. ابو بکر دے رب نے سنیا, ابو بکر دا رب گواہی دے دے. ابو بکر جو آدھا ہے سچ آدھا ہے, سچ آدھا ہے, سچ آدھا ہے. میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اور بھی کئی مقامات تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہیاں عطا فرمائی. یہ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدیاں نا مصطفیٰ دی بارگاہ چاہے عرض کی تھی یا رسول اللہ امیہ بن خلف نے بڑیاں تکلیفاں دیتی ہیں. سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پھر خریدو نا. ہمیں ابو بکر خریدن جائیں تو حصہ میرا بھی لے کے جائیں. کیوں جی آج سکا بھائی ہوئے نا, سکا بھائی وہ سکے بھائی دے پیسے بغیر اجازت تو استعمال نہیں کر سکتا جی, حق بھی نہیں جتا سکتا کہ میرے تے نہ ہی اگلے سائیں جتان دن دن. لیکن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق چلیں تو حضور نے فرمایا حصہ میرا لے کے جائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. امیہ بن خلف نے آپ نے فرمایا بھئی بول, میں بلال خریدن آیا. سرے راہ اگر سودے ہونا شروع ہو جائے نا باہر کھڑے ہو کے, گل دو بندے سودا کرتے ہجوم ویسے ہی کٹھا ہو جانا کہ جناب گل ہو رہی ہے, سودا ہو رہا ہے, چلو. اس طرح سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے سرے راہ امیہ بن خلف نے پوچھیا نا, میں بول کی لینا ہے؟ انہیں جناب پیسے منگے, آپ نے فرمایا دے چھڑے. انہیں کہہ دیا جڑا تہاڈا خوبصورت غلام ہے بھی لینا ہے, فرمایا بھی لے لے. انہیں کہا جناب اتنا سونا, میں لے لے اتنی چاہ, میں لے لے. لوگاں نے کہا بھئی ابن خلف نو کہ میں اگر او اتنے سخی ہیں تو تمہیں شرم کر جا کہ تو اتنا تے قیمتی بلال نہیں ہے کہ جتنی تو منگی جانا. لیکن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے جو انہوں نے منگیا آپ نے عطا کر دیتا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کے چلے. امیہ بن خلف نے پھر پچھو بلایا, کہنے لگا ابو بکر. فرمایا ہاں امیہ بول اور چاہی دے. انہیں کہا نہیں ابو بکر میں تو سنیا سی تسی بڑے بڑے تاجر ہو اور تجارت دے میدان اندر ایک نام رکھتے ہو, لیکن آج میں نے پتا چل رہا تو انہوں تے تجارت کرنی نہیں آندی. آپ نے فرمایا کیوں؟ انہیں کہا جناب نہ رنگ نہ ڈھنگ, اکھا موٹیاں ہونٹ موٹے, رنگ کالا, اس کالے دے بدلے اتنی رقم بھی, اتنا سونا بھی, اتنا سونا غلام بھی دے چلے ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بھئی تنوں منگنا ہی نہیں آیا. اگر آج ابو بکر دی جان بھی منگتا تے ابو بکر جان بھی دے کے بلال نو لے کے جاندہ. کیا اے دے اندر اتنی خاص بات کیڑی ہے؟ فرمایا اے دے اندر خاص اتنی بات نہیں ہے. فرمایا اے او ہے جدے نال میرے آقا نو بڑا پیار ہے. فرمایا ابو بکر نے بلال دی بولی نہیں مصطفیٰ دی پسند دی بولی لائی ہے. اللہ یا رسول ماشاءاللہ. جلوہ گر ہوئے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حذیفہ جلالی زید شرف انشاءاللہ آپ دا خصوصی خطاب ہے, وہ بھی اسی سماعت کریں گے انشاءاللہ. میں عرض کر رہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت بلال حبشی نے خرید کے آئے نا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ, سرکار نے فرمایا وہ جو ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں تے کیا سی حصہ میرا بھی لے کے جائیں. حضور نے فرمایا ابو بکر میں تے کیا سی کہ میرا حصہ بھی لے جائیں, تو انڈی چلا گئے ہیں. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق چیخ کے روئے کر دینے حضور ابو بکر تو آڈا ہی ہے, ابو بکر دا مال بھی تو آڈا, تو ابو بکر آپ بھی تو آڈا ہی ہے حضور. میں کہ ابو بکر بھی تو آڈا ہے, ابو بکر دا مال بھی
ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ہے۔ اسی زندگی سے جناب پوری تاریخ پڑھ لو، کسے بھی ایسا موڑ نہیں آیا کہ ابو بکر صدیق نے اپنی ذات واسطے سرکار دی بارگاہ جو کچھ منگیا ہو جی، اپنی ذات واسطے حضور دی بارگاہ جو کچھ منگیا ہو میں نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ قربان کر دیا جی، حضور دی بارگاہ قربان کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار ہی بڑا کی، محبت ہی بڑی فرمائی، حد ہو گئی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دی نہ کوئی دنیا تے اتنی محبت کرنے والا بندہ نہیں ملے گا جتنی محبت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور پھر رب نے بھی انہاں محبتاں دا لاج کی رکھی جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ ابن جوزی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک انگوٹھی دی تھی، فرمایا ابو بکر یہ دیتے نا لا الہ الا اللہ لکھوا لیا کی، لا الہ الا اللہ لکھوا لیا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق لے کے کاتب کو گئے نا، انہوں نے کہا یار لکھ دے دیتے لا الہ، جو لکھیا نا انہوں نے جناب جچدہ نہیں تھا، تھلے لکھ محمد رسول اللہ، حضور کا نام بھی لکھ۔ جدو لے کے کاتب نے لکھ دیتا، لے کے حضور دی بارگاہ حاضر ہو سرکار نے انگوٹھی لکھی، فرمایا ابو بکر زیادتی کیا ہوں میں کی کیا جی تے اے لکھیا کیا ہوں؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ جدو میں لکھوایا نا لا الہ الا اللہ تے میری غیرت محبت نے گوارا نہیں کیتا کہ رب دا نام ہوئے تے رب دے یار دا نام نہ ہوئے، اس واسطے حضور میں تہاڈا نام بھی لکھوا چھڈیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر میرا تے لکھوایا ہی لکھوایا، تیرا بھی لکھیا ہے، تو اپنا کیوں لکھوایا؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے آقا مینوں قسم ہے اس رب دی جدے قبضہ قدرت ابو بکر دی جان ہے، ابو بکر نے صرف اتنا جملہ لکھوایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگے ابو بکر صدیق میں نہیں لکھوایا۔ اتنی دیر نو جبریل امین مصطفیٰ دی بارگاہ حاضر ہوئے، آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ رب دا سلام ہے، رب فرماندا ہے کہ ابو بکر دی محبت میں دیکھی ہے کہ جدو ابو بکر انگوٹھی لے کے گیا لا الہ الا اللہ لکھوایا ہے، پھر تھلے میرے یار دا نام لکھوایا ہے، تے جدو ابو بکر دی محبت گوارا نہیں کر رہی کہ جتھے رب دا نام ہوئے رب دے یار دا نام نہ ہوئے، ابو بکر دی غیرت گوارا ہی نہیں کر دی۔ اے پیارے حبیب رب بھی یہ گوارا نہیں کردا کہ میرا نام بھی آ جائے، میرے یار دا نام بھی آ جائے تے میرے یار دے یار دا نام نہ ہوئے۔ فرمایا کہ اے اتنا ابو بکر نے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا تھلے جڑا ابو بکر صدیق لکھیا اور کسے نہیں رب نے لکھوایا ابو بکر۔ محبت ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نال، اور رب اس محبت دی گواہی دے رہے رب گواہی عطا فرما رہے ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے او شانہ عطا فرمائی میں کہ آج عرس ہوئے داتا صاحب دا، عرس ہوئے خواجہ صاحب دا، عرس ہوئے بابا صاحب دا، عرس ہوئے حضور غوث پاک دا، میں کہ جس ہستی دا بھی عرس ہے تو اشتہار بناؤ تو تصویر انہاں دے میدار شریف دی روضہ شریف دی لگدی کہ نہیں، دادا صاحب دا ہوئے تو پھر بھی انہاں دے میدار دی تصویر ہے، اور خواجہ صاحب دا ہوئے تو انہاں دی جی حضور شاہ لسانی دا ہوئے تو انہاں دی، میں کہ حضرت غوث پاک دے عرس ہوئے تو انہاں دے میدار دی تصویر لگتی ہے، میں کہ پھر ابو بکر دے مقام دا کی اندازہ کر سکتے ہو کہ عرس ابو بکر دے تصویر مصطفیٰ دے روزے دی جی عرس ابو بکر دا ہو رہا ہے، تصویر کی دی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے روزے دی، یعنی جو نبی دا پتہ ہے وہی ابو بکر دا پتہ ہے، جو نبی دا پتہ ہے وہی ابو بکر دا پتہ ہے۔ میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ جنہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی بچپن تو لگ کے جوانی لڑک پن بڑھاپا ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال رہنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدار دے اندر بھی جگہ عطا فرما کے میں کہ میں اگر سادہ یا جملہ کما تے انج کہہ لو کہ ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق نے ناموس مصطفیٰ تے پہرا دیتا ہے، تے آج نبی پاک نے اپنے نال سیدنا حضرت ابو بکر لٹا کے جگہ دے کے تے آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقام شان عظمت اور نموس نو اس طرح بیان فرما رہے ہیں میں کہ دیکھو تو صحیح نا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہے کہ جدہ جتھے خمیر ہوئے نا او دا وصال بھی اتھے ہی ہونا جس جگہ دا خمیر جتھے مٹی لے کے اس بندے دا جسم بنایا گیا ہے نا بندہ مردہ بھی اتھے ہی جا کے تو میں کہ ابو بکر دیاں شانہ بندہ اور کی بیان کرے جس جگہ تو خمیر مصطفیٰ دا لیا ہے اتھو ہی ابو بکر صدیق دا لیا اتھو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا اور ہجرت دی رات سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کر کے غار ثور میں بندہ آج جاوے نا آج تے ہون تے جناب ہموار رامان کٹ کٹ کے لوگاں نے سیڑھیاں بنا دیتیاں آسانی نہ بندہ چلا جاندہ ہے لیکن پھر بھی کئی گھنٹے دا سفر ہے جی اسی جدو حاضر ہوئے ہیں تو ادھر لکھیا ہوتے ہیں لکھیا تھی 6300 تے کچھ فٹ دی بلندی تے غار ثور ہے غار ثور ہے 10,000 فٹ بلندی تے جہاز چل رہا ہے اندازہ ہے کہ کتنی اونچائی ہے تو جدو حضرت ابو بکر صدیق لے کے چڑھے جی ادھو تے راما بھی کوئی نہیں سی ہموار بھی کوئی نہیں راہ بھی ایسی نہیں سی کہ جی تو چڑھ کے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کے جدوں غار ثور پہنچے تو پھر غار ثور دی صفائی کی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے عرض کیتا حضور تو ذرا تشریف فرما وہ نہ ذرا میں حضور اندر صفائی کر کے آؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صفائی کر کے غار دے سوراخ بند کر کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ حضور ہن تسی تشریف لے آؤ پتہ ہے چلیا کہ اگر دل وچ سرکار نو جگہ دینی ہے تو پہلے ابو بکر دی محبت پا تاکہ دل صاف ہوئے تو پھر حضور تشریف لے آئے غار ثور دی اسی جناب دیکھیا ہے غار ثور کی اتنی جگہ ہی کوئی نہیں کہ دو بندے بیٹھن جی دو بندے ہون تے ایک بیٹھے تے ایک لیٹے اے جڑا بیان کر دے نا لوگ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود وچ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا سر انور سی گود وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سر انور سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے باقی سرکار کتھے لیٹے وہ تو جگہ ہی نہیں اگر ایک بندہ بہ جائے تو پھر بندے لیٹن دی جگہ ہی کوئی نہیں جی لیکن میں نہ کہ جناب علماء نے لکھیا کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی گود وچ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سکتے ہیں جی میں بچے نو بندہ گود وچ اٹھائے نا تے بازو تے سر آندا ہے اے بازو تے سر آندا ہے این جی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود وچ سر انور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت ابو بکر صدیق دے بازو تے قریب ہو کے حضرت ابو بکر صدیق نے دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیتا ہے تے کس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش اظہار کیتا جنا پسند دا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پسند ہے کہ مال میرا ہوئے تے حضور قدم تو آڈے ہون تے غزوہ تبوک تے موقع تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال وار کے سب کچھ مصطفیٰ دی بارگاہ دے کے فرمایا تن تے کپڑے اتار کے بھی حضور دی بارگاہ دے چھڑے فرمایا کہ ہر شے مصطفیٰ تو قربان کی تھی سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر کی ہے عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ تے اللہ دا رسول گھر ہے میں کیا او خواہش بھی حضرت ابو بکر صدیق دی پوری ہوئی اور دوسری خواہش مصطفیٰ دی بارگاہ چے کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر دی خواہش ہے کہ بیٹی ابو بکر دی ہوئے اور بیوی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہوئے رب نے او بھی خواہش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پوری فرمائی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی زوجہ اور بیٹی حضرت ابو بکر دی تو تیسری خواہش حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی کہ یا رسول اللہ اکھاں ابو بکر دیاں ہون تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تے غار ثور اندر انج 3 دن تے 3 راتاں رج رج کے مصطفیٰ دی جڑی دید کی تھی ہے نا فرمایا اس وجہ تو کہ حضرت ابو بکر صدیق دی خواہش سی کہ سونیا چہرہ تو اڈا ہوئے اکھ ابو بکر دی ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تینے خواہشاں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں پوریاں فرمائیں میں غار ثور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رج کے زیارت فرمائی میں کہ وجہ حضرت اس سے نیکی دی وجہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کہ ابو بکر ساری زندگی دیاں نیکیاں تسی لے لو تے غار ثور والی نیکی من دے جی غار ثور والی نیکی من دے دیو تے غار ثور اچ کی ہے صرف دیدار مصطفیٰ صرف حضور دی دید ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے ڈنگ سے جی
سپ دے اتنے ڈنگ سے لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا، گود وچ مصطفیٰ آرام فرمان ہے۔ جناب اچانک کنڈا بھی لگی نا تے تھوڑی جی تے بندہ حرکت کردا نا کہ ہویا کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حرکت بھی نہیں کی تھی۔ تے بعد جدوں سرکار دے رخ انور تے آنسو گریا نا تو حضور نے فرمایا ابوبکر ذرا قدم ہٹاؤ نا، وہ بھی تے بڑی مدتاں تو بیٹھا زیارت واسطے۔ پوچھیا صاحب نے کیوں ڈنگیا؟ ہمیں جی حضور ساڈی مجال ہے کہ اسی صدیق اکبر نو ڈنگیے، اسی تے پہلے بوسے لینے جی قدم چومے نے، تے جدوں نہیں ہٹایا تو پھر مجبوراً تے اسی اتنے عرصے تو جناب اتنی صحبتاں، اتنے جناب پریشانیاں، اتنی تکلیفاں برداشت کر کے اسی آئے ہیں۔ میاں صاحب بڑی محبت نہ فرماندے نے آسے آسے عمر گزاری تے جلے دکھ ہزاراں تے مالی باغ ویکھن دیندا آیاں جدوں بہاراں۔ میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قدم نہیں ہٹایا، جدوں ہٹایا تو سب بھی آندا حضور میں تے اتنی دیر دیاں صحبتاں برداشت کر کے، پریشانیاں برداشت کر کے، ایسے جناب طوفانی موسم بھی آئے کہ میں رینگدا غارِ ثور تے چڑھ رہا سی، طوفان آئے پھر گریا پھر چڑھیا پھر گریا پھر چڑھیا، حضور اتنیاں تکلیفاں برداشت کر کے پہنچیاں کہ اج جدوں میں اتنے سوراخ بنائے سن کہ ہر سوراخ چوں نکل کے رخ مصطفیٰ دی زیارت کر، اتنے سوراخ بنائے کہ ہر سوراخ چوں نکلاں گا حضور دی زیارت کراں گا، لیکن یا رسول اللہ میں ہر سوراخ تے گیا تے بند سی، پھر اس سوراخ تے آ کے میں قدم چومنا شروع کیتے، جدوں اڈی نہ ہٹائی پھر میں ڈنگیا کہ میں کہ جی مہربانی کرو نا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آج جدوں خوشبو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آ رہی ہے کہ میرے آقا میں تے زیارت کرن واسطے اتنی مدتاں تو بیٹھا سی، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ پتہ ہے چلیا کہ جن نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی زیارت کرنی ہوئے تے پہلے صدیق دے قدماں دا بوسہ لینا پے، پہلے صدیق دے قدماں دا بوسہ لینا پے گا، پھر بندے نو جا کے جو ہے رخ مصطفیٰ دی زیارت ہونی ہے، ورنہ اگر کوئی کہے کہ صدیق نہ بغض رکھ کے تے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال محبت دا بندہ دم بھرے، میں پھر نہیں ہو سکتا، پھر بندہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت تے پورا اتر سکتا۔ میں کیا اگر محبت سرکار نال کرنی ہوئے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال پیار کرنا پے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام مرتبہ شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 360 خصلتاں ایسیاں بنائیاں کہ جنہوں رب جی دے تے اپنا فضل کرے، رب جی دے تے بلائی دا ارادہ فرمایا او 360 وچوں اللہ ایک انہوں عطا کر دے، اللہ انہوں ایک عطا کر دے، فرمایا کہ وہ ایک کافی ہے وہ جنتی ہون واسطے، ایک کافی ہے جنتی ہون واسطے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما سے مصطفیٰ دی بارگاہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چل کر دنے آندنے سونیا میرے آقا لجپالا اے جڑیاں 360 بیان فرمائیاں نہیں انہاں وچوں کوئی ایسی ایک ہووے جڑی ابو بکر وچ بھی پائی جاندی ہووے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایک دی گل نہیں، دو نہیں، تین نہیں، فرمایا 360 دیاں 360 جدے وچ کٹھیاں پائیاں جاندیاں نے، ابو بکر او تو ہیں، میں کہا جناب اعلیٰ جدے چ ایک پائی جائے او جنتی ہے، ابو بکر تے او ہے جدے چ 360 پائیاں جاندیاں نے، میں کہا او ہے جدے جناب اعلیٰ خیر ہی خیر ہے، میں کہا ابو بکر دا بولنا خیر، ابو بکر دا سننا خیر، میں کہا ابو بکر دے جناب اعلیٰ زبان خیر، ہر آپ دے جسم دا ایک قضا خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر پنجابی چ کہیے میں کہا جتھے قدم آ جائے اوتھے خیر ہی خیر ہو جائے۔
اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال محبت دا ثمر ہے اس واسطے تیانیا ایک کوئی حیاتی دا او معیار ہونا چاہیدا ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا سارے آنکھوں مل کے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا ایک کوئی حیاتی دا سب کچھ وار کے سانو دسیا یارے غار نے سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اوان لوگ آندے جناب ہاتھ کھا لیا میں کہ ابو بکر کے ہوگا جنہوں نے اپنا ہاتھ بھی دے چھڑے اپنا ہاتھ بھی دے چھڑے آپ کی تو مسند خلافت جلوہ کار ہوئے نا اجے چند دن ہی ہوئے سنتے آپ نے جناب تجارت واسطے سفر شروع کیتا تھا سیدنا حضرت فاروق اعظم نے جناب کی طرف آندے عمر تجارت واسطے جا رہے ہیں یہ نہیں کریں گا تو گھر کتوں چلے گا میں کہہ جی تسی واپس جاؤ اسی مشورہ کر کے تہاڈا وظیفہ مقرر کرنے وظیفہ تہاڈا مقرر ہوئے لیکن جدو آخری وقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا نا آپ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا فرمایا بیٹی ذرا حساب کرنا جی اے چند سالان دے وچ ہے جڑی میں خلافت کیتی ہے دے وچ میں بیت المال جو تنخواہ لئی ہے یہ ٹوٹل بندا کنا ہے ٹوٹل بندا کنا ہے حساب کر کے بیٹی نے دسیا کہ ابا جی اتنا بندا فرمایا فلاں پراپرٹیاں نو ویچو تے اے ادا کرو واپس دیو میں کہ دسو کہ تنخواہ لینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق نہیں تے آپ تے جاندے ہیں اپنا حق بھی دے گئے نے امت تے اے بھی احسان امت تے کر چھڑیا میں اپنا حق بھی دے چھڑیا تے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنا حق بھی دے چھڑیا تے انج ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آل دا کھادا ہوگا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی محبت اتنا پیار میں کہ اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قربان کیتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب دے احسانہ دا بدلہ دے چھڑیا لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جدے احسان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے وہ شانہ عطا فرمائیں وہ مقام عطا فرمائیں فرمایا کہ زندگیاں مک سکتی ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور مقام آپ دا بیان نہیں ہو سکتا ساڑھے علم ناقص ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے یار غار نو بڑیاں شانہ عطا فرمائیں بڑے ہی مقام عطا فرمائیں بڑیاں ہی عظمتاں عطا فرمائیں جی میں کہ جناب آخری بات ہے حضرت تشریف لائے نا جنہاں دا خطاب میں کہ آخری بات ہے کہ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے میں جڑا بندہ کسی نے نیکی دی دعوت دے نا نیکی دی دعوت دے جی تے دعوت دینے والے نے بھی اتنا ہی اجر جی میں اگر کسی نے نیکی دی دعوت دیاں وہ عمل کرے تے میں دعوت دینے والے نے بھی اجر اتنا ہی ہے تو میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام کی ہے کہ جدی دعوت عشرہ مبشرہ نے کلمہ پڑھے جی
جن نے دعوت اشرم بشرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت کلمہ پڑھیا. میں کہ سید نبی پاک صلی اللہ جلدی جلدی گل کرنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی، حضور تشریف فرمان ہے، سارے صحابہ بیٹھنے، جبریل امین حضور کی بارگاہ چ آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کھڑے ہو نا، میرے عمر دا او مقام بیان کرو کہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ ہے. کدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. حضرت جبریل امین کی آندے جبریل سدرۃ المنتہا دا خطیب حضرت جبریل امین آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دی شان بیان کرنی ہوئے تے تھوڑی دیر چ نہیں ہونی، تھوڑی دیر چ نہیں ہونی. فرمایا کتنی دیر چاہیے؟ حضور جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے عمر پائی ہے نا اتنا وقت چاہیے کہ میں تواڈے عمر دی شان بیان کراں. 950 سال دن رات بیان کرا. تو کون بیان کرے؟ حضرت جبریل امین. تے حضرت عمر دی نیکیاں دی شان بیان نہیں ہو سکتی. تے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جنہیں آسمان دے تارے نہیں کسی دی نیکیاں ہیں نا؟ فرمایا میرے عمر دی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں تو سوچیا تسی ابا جی دا نام لو گے. حضرت ابو بکر صدیق جی ہیں. فرمایا کہ ابو بکر صدیق ایک نیکی ایک پاسے، عمر دی ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے. تو میں کہ عمر دیاں نیکیاں بیان کرنیاں ہوں تے 950 سال چاہیے دیں. تو میں کہ اتنی دیر چ ابو بکر دی ایک نیکی بھی بیان نہیں ہو سکتی. 950 سال چاہیے نا حضرت عمر دیاں نیکیاں بیان کرنا ہوئے. حضور دا کی فرمان ہے کہ عمر دی ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے تے میرے ابو بکر دی غار ثور والی ایک نیکی ایک پاسے. میں کہ ابو بکر دی ایک نیکی بیان کرنی ہوئے تے 950 سال چاہیے دینا. تے جے ساری عمر دیاں بیان کرنیاں ہوں تے پھر اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یاراں نو اے مقام عظمت اور شان عطا فرمائی ہے. رب العالمین دی بارگاہ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں بلا تخیر دعوت خطاب پیش کراں گا.